بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزادہ سلیم نے والد اکبر اور والدہ جودہ بائی کے ساتھ ایک پرانی درگاہ پر جاتے ہیں۔ سینٹ نے انہیں برکت دی اور پیشن گوئی کی کہ سلیم ایک عظیم جنگجو ہوگا جس میں ایک عظیم بادشاہ بننے کی صلاحیت ہوگی اور ایک دن سلیم اکبر کے خلاف ہو جائے گا، پر وعدہ کرتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ جب ڈاکو آگرہ کے گاؤں پر حملہ کرتے ہیں، سیفو نامی لڑکی اور اس کی خالہ جھلن سلیم کو بھاگتے ہوئے بچا لیتے ہیں۔ یہ جان کر کہ سیفو نے سلیم کی جان بچائی، اکبر نے سیفو کا نام انارکلی رکھ دیا، جس کا مطلب ہے پھلا ہوا انار۔ ساحر نے یہ بھی پیشن گوئی کی تھی کہ اکبر اور سلیم کے جھگڑے کی وجہ انارکلی ہوگی۔ آگرہ لوٹتے ہی سلیم اور انارکلی بہترین دوست بن گئے، جبکہ جودہ اور اکبر سلیم کو اپنے نئے ملنے والے دوست کے ساتھ دیکھ کر خوش ہیں۔ اکبر کی پہلی بیوی رقیہ اور اکبر کی ماں حمیدہ ایک نوکر کی بھانجی کو سلیم کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ کر غصے میں ہیں۔ جب رقیہ سلیم کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتی ہے تو انارکلی اسے ایک بار پھر بچاتی ہے۔ بعد میں جب سلیم نے بدتمیزی شروع کر دی، جب رقیہ نے اپنے دودھ میں روپنال ڈالا، اکبر نے اسے 12 سال کے لیے میدان جنگ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جب تک کہ وہ بڑا نہیں ہو جاتا، سلیم محل سے نکل جاتا ہے اور اپنے والد کے فیصلے سے ناراض ہوتا ہے۔ تاہم انارکلی روتے ہوئے سلیم کو الوداع کہتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ وہ 12 سالوں کے دوران اسے خط لکھے جس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ 12 سال بعد شہزادہ سلیم اب بڑا ہو چکا ہے اور وہ ایک بہادر اور باصلاحیت جنگجو ہے جو اکیلے ہی 10 فوجیوں کو مار سکتا ہے۔ اگرچہ سخت، سلیم جودہ کا نرم دل ہے اور معاف کرنا جانتا ہے۔ سلیم کا سب سے اچھا دوست ہندو جنگجو محبت ہے، جس کے ساتھ سلیم اپنے تمام راز بتاتا ہے۔ انارکلی جو بڑی ہو چکی ہے، ایک شرمیلی، نرم گفتار، آگرہ محل کی خوبصورت خادمہ اور جودہ کے انتہائی قریب ہے۔ وہ ہر ہفتے سلیم کو خط لکھتی ہے، حالانکہ اسے اس کی طرف سے کبھی جواب نہیں ملتا۔ اگرچہ انارکلی سلیم سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ کبھی اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کرتی۔ وہ جانتی ہے کہ خادمہ کے طور پر وہ کبھی سلیم کے دل کی ملکہ بننے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اگرچہ رقیہ انارکلی سے نفرت کرتی ہے اور اکثر اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن انارکلی کے پاس کسی کے خلاف کوئی سختی نہیں ہے۔ جودہ کو سلیم کی گھر واپسی کی خبر ملتی ہے اور انارکلی سے سلیم کا کمرہ سجانے کی درخواست کرتا ہے۔ سلیم واپس آتا ہے اور جودہ سے ملنے کے بعد انارکلی سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ سلیم انارکلی سے چھت پر ملتا ہے اور اس سے بالکل متاثر ہوتا ہے۔ اگرچہ انارکلی سلیم کو دوبارہ دیکھنے کے لیے ذبذب کا شکار ہے، لیکن سلیم اس سے ملنے پر اصرار کرتا ہے۔ اس سے رقیہ کو سلیم کی نظروں میں انارکلی گرانے کا موقع ملتا ہے۔ اگلے دن رقیہ نے انارکلی کو حکم دیا کہ وہ ایک اور رقاصہ کے ساتھ سلیم کی وطن واپسی کا جشن منانے کے لیے منعقد کی گئی پارٹی میں رقص کرے۔ سلیم انارکلی کو رکشا کے طور پر دیکھ کر بالکل غصے میں ہے اور اسے سب کے سامنے تھپڑ مارتا ہے۔ سلیم چھوڑتا ہے۔ اس کے بعد محبت آتا ہے۔ محبت سلیم کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ سے انارکلی سے محبت کرتا تھا۔ سلیم نے انارکلی کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پھر درخواست کی کہ سلیم اسے تنہا چھوڑ دے، اس ڈر سے کہ اس کا بدترین خواب پورا ہو جائے گا۔ ایک ضدی سلیم انارکلی کو جیتنے کی کوشش کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ آخرکار سلیم ہار ماننے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایسا کرے، وہ انارکلی کو اپنے لیے اپنے حقیقی جذبات کا اعتراف کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ محبت کو حکم دیتا ہے کہ وہ جنگل میں ایک پارٹی کا اہتمام کرے اور انارکلی کو اپنے ساتھ آنے کا حکم دے۔ سلیم انارکلی کو غیرت دلانے کے لیے فردوس نامی رقاصہ کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ فردوس کے رقص کے دوران سلیم نے انارکلی کی جلن کو دیکھا، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہتی ہے۔ سلیم انارکلی کے علاوہ سب کو خیمے سے باہر نکلنے کا حکم دیتا ہے۔ سلیم اس سے پوچھتا ہے کہ وہ ابھی تک خاموش کیوں تھی۔ انارکلی جواب دیتی ہے کہ وہ صرف ایک نوکر ہے، سلیم کو یہ نہیں بتا سکتی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ ایک مایوس سلیم نے خیمے کو آگ لگانے اور خود کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم یہ واقعہ انارکلی کو کمزور بنا دیتا ہے اور وہ اس سے اپنی محبت کا اعتراف کرتی ہے۔ حمیدہ نے آگ لگنے کی خبر ملنے کے بعد سلیم سے ملنے کا فیصلہ کیا، لیکن اسے انارکلی سے گلے لگاتے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔
وہ ان کے افیئر کے بارے میں جانتی ہے اور اسے ختم کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ دوست جیسا کہ انکشاف ہوا ہے کہ رقیہ کا پلاٹ ہے، اسے سلیم کی انارکلی سے محبت کے بارے میں بتاتی ہے۔ رقیہ فردوس سے ان کے درمیان دراڑ پیدا کرنے کے لیے کہتی ہے، لیکن فردوس انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ دونوں محبت کرنے والوں کے درمیان نہیں آئے گی۔ رقیہ نے فردوس کو قتل کر دیا۔ اکبر نے نگریس جان کو انارکلی کو رقص سکھانے کے لیے بلایا۔ پہلے تو نگریس انارکلی کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، لیکن بعد میں جب اسے سلیم سے اپنی محبت کا احساس ہوتا ہے وہ اس کی مدد کرنے لگتی ہے۔ فرمان بھائی سلیم کی کزن داخل ہوتی ہے اور اسے شادی کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ وہ سلیم کی پہلی بیوی بن جاتی ہے اور سلیم اور انارکلی کے درمیان دراڑ پیدا کرنے لگتی ہے، لیکن ناکام رہتی ہے۔ وہ انارکلی کو مارنے کی کوشش بھی کرتی ہے، لیکن سلیم نے انارکلی کو بچایا۔ فرمان بھائی اکبر کو ان کے معاملے کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ غصے میں آ جاتا ہے اور انارکلی سے کہتا ہے کہ اگر وہ اپنی جان بچانا چاہتی ہے سلیم سے دور چلی جائے، لیکن بعد میں اس کے پیٹ میں چھرا گھن جاتا ہے اور سلیم کی گود میں مر جاتی ہے۔